تو یہ کہیں نا میرے بھائی کہ صحابہ کرام نے جو دین بتایا وہ ناقص تھا، یعنی خود صحابہ کرام کا دین ناقص تھا. دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام نے جو دین بتایا وہ بھی ناقص تھا، کیونکہ انہیں صحابہ کرام کی ضرورت تھی. آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ دونوں کے دین ناقص تھے جن سے آپ نے دین لیا، اور پھر آپ کا دین مکمل ہو رہا ہے. اچھا، ان دونوں کے دین جو ہیں آپس میں ناقص ہیں، ان دونوں نے دین کو مکمل کیا ہے جن سے آپ نے دین لیا ہے. ٹھیک ہے، یہی موقف ہے نا آپ کا؟ جی جی، یہی میں آپ سے وضاحت طلب کر رہا ہوں نا. یعنی دونوں کے پاس ناقص دین تھے. صحابہ کے پاس بھی ناقص دین تھا، ادھورا دین تھا. اہل بیت جو ہیں، گھر والے جو ہیں، ان کا بھی دین ناقص تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ بیان کر رہے ہیں، اور آپ کا دین مکمل اس صورت میں ہو رہا ہے جب ان دونوں سے دین آپ لے رہے ہیں. آپ دین کے ناقص ہونے کی دلیل کہاں سے پکڑ رہے ہیں؟ یہ تو آپ تھوڑی وضاحت کر دیں. دیکھو، بات ہی تمہاری جو ہے متضاد ہے. کوئی حوالہ نہیں دیا تم نے اس کا کہ دین لینا ہے قرآن سے اور دین لینا ہے صحابہ اور اہل بیت سے. اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا ہے. تم نے ذاتی رائے دی ہے کہ دین لینا ہے گھر والوں سے اور باہر والوں سے، اور دونوں کا دین ناقص ہے اس لیے دونوں سے لینا ہے. یہ اب تک کی تمہاری بات کا جو ہے لب لباب ہے. جناب، جب ہم نے کہا کہ ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں سے دین لیتے ہیں تو اس میں آپ ناقص دین ہونے کی دلیل کہاں سے پکڑ رہے ہیں؟ جی میرے بھائی، دین کے ناقص ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ اہل بیت محتاج ہیں صحابہ کے، اور صحابہ محتاج ہیں اہل بیت کے. یعنی آپ کے بقول گھر والے باہر والوں کے محتاج ہیں اور باہر والے گھر والوں کے محتاج ہیں، اور آپ ان دونوں کے محتاج ہیں. اس سے میں پکڑ رہا ہوں. حالانکہ اس کا حوالہ آپ نے کوئی نہیں دیا کہ کون سی حدیث میں ایسا بیان فرمایا گیا ہے. یہ اوپر میں نے بیان کیا ہے ناقص ہونے کی دلیل کہ دونوں کے ملنے سے دین مکمل ہو رہا ہے نا آپ کا. دونوں نہیں ملتے، گھر والے اور در والے، تو دین ناقص رہتا ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے صحابہ سے دین لیا ہے تو اس کا دین ناقص ہے. کوئی یہ کہے گا کہ اہل بیت سے دین لیا ہے تو اس کا دین ناقص ہے. جی جناب، کیسے وہ محتاج ہیں ایک دوسرے کے؟ جناب، آپ جو 5-6 استادوں کے پاس پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دین ناقص پڑھاتے ہیں؟ جی بتایا اوپر کیسے محتاج ہیں. نہیں، دین کے ماخذات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اصولوں کی بات ہو رہی ہے. آپ اس پہ اصولوں میں ادھر ادھر کی باتیں شامل نہیں کریں. صرف اتنا بتائیں خالی صحابہ کرام سے اگر دین لیا تو وہ ناقص ہوگا یا وہ کامل دین ہوگا. یعنی اہل بیت سے اگر دین نہ لیا جائے اور صحابہ کرام سے دین لیا جائے خالی، تو وہ ناقص ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی طرح دوسرا نقطہ نظر کہ اگر دین صرف اہل بیت علیہ السلام سے لیا جائے اور صحابہ کرام کو چھوڑ دیا جائے تو وہ دین ناقص ہوگا یا نہیں ہوگا. اب یہ جو قرآن مجید میں عموماً دلائل ہے نا کہ کنتم خیر امت والذین تبعہم، کسی کی کوئی قید نہیں ہے. حدیث میں بھی عموماً دلائل ہیں کہ آپ دین پہنچاؤ. صحابہ اور اہل بیت اس میں دونوں شامل ہیں، تو اس وجہ سے ہم دونوں سے لیتے ہیں. اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دین ناقص ہو گیا کیونکہ آپ نے دونوں سے لیا، تو دین ناقص کیسے ہو گیا؟ اس کی مجھے سمجھائیں تو، یہ کیسے آپ ناقص کہہ رہے ہیں اس کو؟ اس پر ہی سوال کیا ہے نا آپ سے. اگر ہم خالی یہ کہیں کہ ہم نے دین اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہے، وہ دین ناقص ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جناب، جو صحابہ نے کلمہ بتایا وہ کلمہ کامل، جو اہل بیت نے اذان بتائی وہ اذان کامل، جو صحابہ کرام نے نماز بتائی وہ نماز کامل، جو اہل بیت نے روزہ بتایا وہ روزہ کامل. اس میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام نے بتایا تو یہ ناقص ہو گیا، اہل بیت نے بتایا تو ناقص ہو گیا، دونوں نے بتایا اس وجہ سے ناقص ہو گیا؟ یہ آپ کہاں سے دلیل پکڑ رہے ہیں؟ نہیں، یہ بات میری نہیں ہے. صرف یا تو یہ کہہ دیں کہ اگر اہل بیت علیہ السلام سے خالی اگر دین لیا گیا تو وہ ناقص نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ہم یہ کہیں ہم نے صحابہ سے دین نہیں لیا، ہم نے صرف اہل بیت علیہم السلام سے دین لیا ہے تو وہ دین کامل ہوگا. یہ بات میں درست سمجھ لوں؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف اہل بیت سے دین لینا ہے، صحابہ کرام سے نہیں لینا، کیونکہ معاذ اللہ میں مرتد اور منافق تھے شیعہ مذہب کے مطابق، ٹھیک ہے، پھر ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ پھر آپ قرآن مجید کن سے لوگے؟ کیا صحابہ کرام کے علاوہ کسی اور نے اس قرآن مجید کو جمع کیا ہے؟ اگر جمع کیا، جس طرح آپ نے کہا کہ حضرت علی نے جمع کیا ہے، اس میں تفاسیر بھی تھی، اس میں ناسخ اور منسوخ بھی تھے، تو آپ وہ حوالہ بھیج دیں کہ جو حضرت علی نے موجودہ قرآن مجید کو جمع کیا، اس میں تفاسیر بھی ہیں، اس میں ناسخ منسوخ بھی ہیں. میرے بھائی یہ کل ہم دیکھیں گے نا اس پر. صرف اتنا بتائیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے ہم نے دین لیا ہے، صحابہ سے نہیں لیا، اس کا دین ناقص ہے یا کامل ہے؟ جناب، صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے ہی دین لینا ہے، صحابہ سے نہیں لینا، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ پھر آپ قرآن مجید کہاں سے لاؤ گے؟
کیا صحابہ کرام کے علاوہ اہل بیت نے یہ قرآن مجید جمع کیا ہے؟ کوئی ایک حوالہ بھیج دیں، کل دیکھیں گے تو پھر بات بھی کل کرنا جیسے آپ نے کہا ہے۔ میرے بھائی سوال آپ بعد میں کرنا، پہلے آپ نے اس جو دین لینے کا اصول ہے نا اس کی وضاحت کر دو، پھر آپ سوال کرنا، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، بلکہ میں دے چکا ہوں اوپر جواب، اب میں دہرانا نہیں چاہتا۔ جناب اگر یہ کہے گا کہ صحابہ کرام سے دین لینا ہی نہیں، صرف اہل بیت سے ہی لینا ہے، تو اس کے پاس پھر قرآن کہاں سے آئے گا؟ قرآن مجید کو صحابہ کرام جمع کرنے والے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کے علاوہ اہل بیت نے قرآن مجید کو جمع کیا ہے تو کوئی ایک حوالہ بھیج دیں، آپ کوئی ایک آپ حوالہ بھیج دیں۔ آج یہ نقطہ صرف کلیئر کر دیں کہ جو صحابہ سے دین لے اور یہ کہے کہ ہم نے اہل بیت سے دین نہیں لینا، اس کا دین کامل ہے یا ناقص ہے؟ اسی طرح جو یہ کہے ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے دین لینا ہے، صحابہ سے نہیں لینا، اس کا دین کامل ہے یا ناقص ہے؟ جناب جب یوں کہا جائے گا کہ صحابہ کرام سے دین لینا ہی نہیں، صرف اہل بیت سے ہی لینا ہے، کیونکہ صحابہ کرام معاذ اللہ مرتد تھے اور منافقین تھے، تو اس کا دین کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ اس کے مذہب میں قرآن پر کیسے ایمان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کو جمع کرنے والے ہی صحابہ کرام ہیں۔ اس کا الٹ بھی میں نے پوچھا ہے نا آپ سے، اگر کوئی یہ کہ ہم نے صرف دین لیا ہے صحابہ کرام سے، اہل بیت سے نہیں لیا، یعنی ہم نے در والوں سے دین لیا ہے، گھر والوں سے ہم نے دین نہیں لیا، ان کے پاس قرآن نہیں تھا، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو اس کا دین ناقص ہوگا کیا پھر؟ اس کا الٹ بھی کر لیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے دین لینا ہی نہیں ہے، ہم نے دین صرف لینا ہے صحابہ کرام سے، تو وہ دین ناقص ہوگا یا نہیں؟ جناب اگر کسی نے یوں کہا کہ ہمیں صرف دین لینا ہے صحابہ سے اور اہل بیت سے نہیں لینا، کیونکہ اہل بیت کے لیے معاذ اللہ کچھ خراب الفاظ کہے یہودیوں کی طرح، ٹھیک ہے نا، تو اس کا دین بھی صحیح کامل نہیں ہوگا، کیونکہ بعد ایسے مسائل ہیں جو اہل بیت سے، امی عائشہ سے ملتے ہیں، گھر کے مسائل حضور علیہ السلام کی بیویوں سے ملتے ہیں، اور جو اہل بیت سے ملتے ہیں، بعد ایسے مسائل ہیں، تو پھر دین کیسے کامل ہوگا؟ دین تو تبھی کامل ہوگا نا جب دونوں کو ملایا جائے گا، صحابہ اور اہل بیت کو، کیونکہ پورا دین توحید سے لے کر آخر تک، کلمے سے لے کر جنازے تک، شروع سے لے کر آخر تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، صحابہ اور اہل بیت دونوں سے ملا ہے۔ جی جناب اگر کوئی یہ کہے نا کہ ہمیں صرف صحابہ کرام سے دین لینا ہے، اہل بیت سے لینا ہی نہیں، معاذ اللہ اہل بیت کے لیے برے الفاظ استعمال کرے، جس طرح شیعہ کرتے ہیں، جس طرح یہودی کرتے ہیں، تو اس کا دین بھی کامل نہیں ہوگا، کیونکہ بعد ایسے مسائل ہیں جو گھر والیوں سے، اہل بیت سے ملتے ہیں۔ تو یعنی یہ بات طے ہو گئی نا کہ اگر خالی صحابہ سے دین لیا وہ بھی ناقص، اگر خالی اہل بیت علیہم السلام سے دین لیا وہ بھی ناقص، تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہو گئے نا، یعنی صحابہ اور اہل بیت سے دین لینا لازم و ملزوم ہے، کسی ایک سے لیا دین تو وہ ناقص ہو جائے گا۔ جی میرے بھائی یہی تو آپ کو سمجھانا تھا نا، میں نے یہی بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ ان دونوں کا دین جو ہے باہمی ناقص ہے، جب تک مل نہیں جائے گا تب تک یہ ناقص ہے، یعنی صرف صحابہ کرام کا جو دین تھا وہ ناقص تھا، وہ محتاج تھے اہل بیت کے، اسی طرح اہل بیت کا علیہ السلام کا دین ناقص تھا اور وہ محتاج تھے صحابہ کرام کے، اور آپ ان دونوں کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے یہی بات ہے نا؟ جی جناب الحمدللہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں سے دین لینا ہے، صحابہ اور اہل بیت دونوں سے لینا ہے، نہ صحابہ کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ اہل بیت کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر صحابہ کرام کو چھوڑا جائے گا تو قرآن مجید پر ایمان ثابت نہیں ہوگا، جس طرح شیعوں کا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قرآن مجید کو جمع کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اگر اہل بیت کو چھوڑا جائے گا تو وہ مسائل رہ جائیں گے جو اہل بیت نے گھر والیوں نے بتائیں، جیسے امی عائشہ نے بتائیں، یا جیسے اہل بیت امی فاطمہ نے بتایا، اس طرح جو بھی گھر والیاں انہوں نے بتائے، تو دونوں لازم ملزوم ہیں، جس طرح ہم مسلمان صحابہ کو مانتے ہیں اسی طرح اہل بیت کو مانتے ہیں، جس طرح اہل بیت کو اسی طرح صحابہ کرام۔ ارے پتہ نہیں کون سے نشے میں یہاں سے صحابہ کرام کا دین کیسے ناقص ثابت ہو گیا، اصول ہمارے لیے بیان ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام تو خود ڈائریکٹ حضور علیہ السلام سے پورا دین لیتے تھے، اور جن مسائل میں نہیں ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، اہل بیت سے پوچھتے تھے، ان کا دین کیسے ناقص ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ایک دوسرے سے سوالات کرتے تھے۔ یہ اصول ہمارے اعتبار سے بیان ہو رہا ہے، بے وقوف سمجھ کر کے بات نیند آ رہی تو چھوڑ دیں اس کو، یا نشے کی صورت میں تو سمجھ کر بات کریں۔
چلیں بھائی آج اسی نقطے پر رہتے ہیں نا، کل پھر انشاءاللہ ادھر ہی سے آگے گفتگو کریں گے کہ زمانہ رسالت میں جو ہے جتنے لوگ تھے، یعنی جب تک رسول خدا کی وفات ہوئی اس وقت تک جو لوگ تھے ان کا دین ناقص تھا، یعنی جو رسول خدا سے پہلے وفات پا گئے اور وہ مسلمان بھی مومنین بھی تھے، ان کا دین ناقص تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، ان کے دین کے ناقص ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ قرآن نہیں تھا۔ خود رسول خدا کا ایمان بھی تو مشکوک ہو رہا ہے نا یہاں پہ، کیونکہ ان کے پاس تو قرآن ہی نہیں تھا۔ لیکن کل اس سے ہم انشاءاللہ بحث کریں گے حساب کے اصول پر۔ میرے بھائی جو قرآن جو نازل ہو رہا ہے وہ رسول خدا پہ ہو رہا ہے، اور وہ احکامات جو بیان ہو رہے ہیں، دین لینے کے جو اصول بیان ہو رہے ہیں، وہ تو زمانہ رسالت میں بیان ہو رہے ہیں نا، تو وہاں سے اصول لیا جائے گا یا رسول خدا کی وفات کے بعد کوئی نیا من گھڑت اصول بنا کے اس سے پھر دین لیا جائے گا؟ یہ تو تضاد آ جائے گا نا یار۔ جب زمانہ رسالت میں اصول بننا چاہیے، رسول کی وفات سے پہلے اصول بننا چاہیے دین لینے کا، دین لینے کا اصول وفات رسول کے بعد نہیں بننا چاہیے۔ ابھی کل کا ٹائم دیا ہے، ابھی کوئی ایک سوال کیا تو پھر دوبارہ بات شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اب بات کل ہی شروع ہوگی، اور یہیں سے آپ کو حوالہ بھی دینا ہوگا، اور آپ جو قرآن مجید کو دین سے خارج کر رہے ہیں اس پر بھی حوالہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں بات کل شروع ہوگی پھر دوبارہ بات کر رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جی جی بالکل، کل یہیں سے جہاں سے یہ وضاحت طلب اور تشنہ طلب رہے گا، یہ بات انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کریں گے کہ بھائی یہ جو دین لینے کا اصول ہے یہ زمانہ رسالت میں کیوں قابل عمل نہیں ہے، اور یہ زمانہ رسالت کے بعد اور رسول کی وفات کے بعد کیوں گھڑا جا رہا ہے؟ میں وضاحت کر رہا ہوں نا، کل آپ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ بھائی کل جو ہے نئی کوئی بات شروع ہو جائے، بات یہیں سے شروع ہوگی۔ یہ تشنہ طلب ہے بات، یہ ادھوری ہے بات، ہم کل اس اصول پر تفصیل سے مزید بات کریں گے۔ پہلے اللہ کے بندے، جو آپ نے پہلے وعدہ کیا نا سب سے پہلے کہ میں کل آپ کو حوالہ دوں گا، وہ آپ کو حوالہ دینا پڑے گا، اور جو آپ قرآن مجید کو دین سے خارج کر رہے ہیں نا اس پر بھی آپ کو حوالہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا صحابہ کرام معاذ اللہ مرتدین اور منافقین تھے، میرا آپ سے پھر سوال ہے کہ آپ پھر قرآن مجید کہاں سے لاؤ گے؟ اس قرآن مجید کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ اگر آپ صحابہ کرام کو مرتدین اور منافقین کہہ رہے ہیں تو پھر تمہارے اصول کے تحت قرآن مجید کیسے ملے گا؟ کیا اس قرآن مجید کو اہل بیت نے جمع کیا تھا؟ جی جناب، یہ بھی ادھوری ہے، لیکن سب سے پہلے وہ ادھوری ہے جو آپ نے کہا ہے کہ حوالہ دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ادھوری ہے، وہ کمپلیٹ کریں گے پھر یہیں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ادھوری بھی آپ خواہ مخواہ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ کل ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ پھر کل آپ حوالہ بھی لے آنا اور یہ بات بھی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے انشاءاللہ، پھر بھی ہماری ذمہ داری آپ کو صحیح سمجھائیں گے، ٹھیک ہے؟ میرے بھائی موضوع کے حوالے سے حوالہ دیا جائے گا، جو موضوع ہوگا، جو مناظرہ ہوگا۔ ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ مدعی کون بنے گا اور مدعا الہی کون بنے گا، یہ فیصلہ ابھی تو نہیں ہوا، یہ کل کریں گے انشاءاللہ۔ شرائط طے کی جائیں گی، شرائط سے ہٹ کر بات ہی نہیں ہوگی، جیسے آج بغیر شرائط کی جو گفتگو ہماری ہوئی ہے، اور آپ نے پہلے دین لینے کے اصول پر بات کی، پھر اس سے بھاگے، پھر قرآن لینے کے اصول پر بات کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے نا؟ کل اس طرح نہیں ہوگا، کل ایک موضوع ہوگا اور اس پر گفتگو ہوگی، اور